الفاظ جینے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہوتا ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے لیکن اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینہ استعمال کیجیے، دوربین نہیں۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدھا جسم دھوپ اور آدھا چھاؤں میں۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے سے کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصے پر سایہ، اس لیے کہ یہ امر طبی طور پر مضر ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ ہم اللہ کے سارے حکموں کو، باتوں کو سن لیا ہے، بس مانیں گے نہیں۔ تقریباً ہم سارا دن اللہ کی باتیں ہی سنتے رہتے ہیں۔ ہمارا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر گزرتا ہے، تو سارا دن ہمارے سامنے اللہ کے پیغام آتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے سارا ہے، مگر ہم جان بوجھ کے انجان بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ فلاں تمہارا دشمن ہے، تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے، کیسے ہم چوکنے ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے سارے تالے کھڑکیاں چیک کرتے ہیں۔ اللہ نے جب بتا دیا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، مگر ہم اس سے ذرا نہیں ڈرتے۔ اس سے چوکنا ہونا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کی ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس بات کی فکر ہے ہمارے نفس کی کیا ڈیمانڈز ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ بعض دفعہ ماضی کے پنوں کو بند کر کے خود کو موو آن ہال میں وقت کے دھارے پر چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو آنے والے وقت میں ہم کسی ایک سمت کی طرف تو بڑھ ہی جاتے ہیں۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ آپ ہمیشہ ایک اچھے انسان بن کے نہیں رہ سکتے۔ بہت دفعہ لوگ آپ کے اچھے پن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے بعض اوقات آپ کو زندگی کے بہت سے معاملات میں کچھ حدیں بنانا پڑتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرور ہو گیا ہے۔ میرے پیارے، اللہ ہم پر کوئی ایسا شخص نہ مسلط فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائیڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کل کو میرے حق میں کیا فیصلہ ہونا ہے، لیکن مجھے اللہ پر یقین ہے وہ مجھے جو عطا کرے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ زندگی کتنے ہی مشکل ادوار سے کیوں نہ گزر رہی ہو، اور کتنی ہی آسانیوں کا مرکز کیوں نہ بن چکی ہو، دعا کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اتنا بھی کمپرومائز مت کیا کرو کہ لوگ بھول ہی جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ سرسری تعلقات میں جذبات میں آ کر بھید نہیں بتائے جاتے۔ توبہ کرنے میں سستی نہ کرو کیونکہ موت کا وقت پوشیدہ ہے۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیالات انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو اپنے سے دور کرنا پڑتا ہے،
اس لیے نہیں کہ آپ انہیں پسند نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تمہیں نظر بد لگ جائے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم بہت حسین یا بہت مالدار ہو، بلکہ تم اللہ کے ذکر میں کمی کرنے والے ہو۔ پس تم صبح و شام کے اذکار کے ذریعے اپنے نفسوں اور اپنے گھر والوں کی محافظت کرو۔ صبح و شام کے اذکار ضرور کیا کریں۔ گھر میں جھگڑے ہوں یا ورک پلیس پر، وہ ہر شے کو بے برکت کر دیتے ہیں۔ رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بابرکت رکھنے کے لیے جھگڑوں سے اجتناب کرنا ہے، ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی۔ ہم تعویذ دھاگوں پر یقین کیوں رکھتے ہیں بھلا؟ کیونکہ ہم اپنے رب کو نہیں جانتے، ہم اپنے رب کی طاقتوں کو نہیں جانتے، ہم اپنے رب کی قدرتوں سے واقفیت نہیں رکھتے۔ اس لیے ہمارا ایمان تعویذ دھاگوں پر زیادہ ہے، اس لیے ہمارے دلوں کو اللہ سے مانگ کر بھی تسلی نہیں ملتی۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں، ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں۔ بڑا پن یہ ہے کہ انسان کی ہزار خامیوں کے جانتے ہوئے بھی اس کو ایسے کھلے دل سے تسلیم کیا جائے کہ وہ قبولیت لگے نہ کہ احسان۔ یہی محبت اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ پتہ ہے ناشکری کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نعمت مل گئی تو انسان اترانا شروع کر دے، اور دوسری یہ کہ نعمت مل جانے کے بعد اس کی قدر نہ کرنا۔ انسان کی ہرس اس سے یہ کرواتی ہے جو پاس ہے اس کی قدر نہیں، اور جو نہیں پاس اس کی طلب میں مرتا رہتا ہے، حالانکہ انسان کو نہیں پتہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری سوچ سے بہت بہترین ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہنا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں شیطان انسان کا ازل سے دشمن ہے۔ اس کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے اور اس کو بہکا کر اللہ کا نافرمان بنا دے، کیونکہ انسان میں بہت ناشکری کی عادت ہے۔ جو اس کو میسر ہے اسے اس کی قدر نہیں۔ شیطان انسان کی ہر کمزوری سے واقف ہے۔ وہ انسان کو حسد اور بغض میں مبتلا کرنے کے لیے ہر وقت کوشش میں رہتا ہے۔ کہنے کو تو یہ بہت چھوٹے الفاظ لگتے ہیں، مگر یہ روحانی بیماری ہے جس سے انسان کی روح متاثر ہوتی ہے، اور روح اگر داغدار ہو جائے تو انسان کا وجود ہی داغدار ہو جاتا ہے۔ شیطان کے حربوں اور چالوں کو پہچانیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا دال نکال دیں تو رد بن جاتا ہے، دوسرا دال نکال دیں تو در بن جاتا ہے، اور بس جان لیں کہ کسی در سے جب انسان رد کر دیا جائے تو درد ہی ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس در سے جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا۔ امید رحمت کا دوسرا نام ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا رحمت پر یقین رکھتا ہے، اور جسے رحمت پر یقین ہو وہ امید کے چراغ جلائے رکھتا ہے۔ یہ امید ہی ہے کہ پروردگار توبہ کی گنجائش رکھے گا اور واپسی کا راستہ بھی۔ دوسروں کی مدد کرنا انسانیت کا عظیم عمل ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لاتا ہے، بلکہ ہماری اپنی روح کو بھی سکون بخشتا ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تب دراصل ہم ایک بہتر اور محبت بھری دنیا کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اچھا عمل اپنی اچھائی کا اثر ضرور ڈالتا ہے۔ جو شخص آپ کو آپ کی وجہ سے توجہ نہ دے تو اسے کبھی بھی توجہ کا سوال نہ کریں۔
اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ ہمارا بہترین ساتھی ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بن سکتا۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ مومن دنیا دے کر دین و آخرت کی زندگی محفوظ کرتا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ بے دین اپنا دین فروخت کر کے دنیا کی زندگی کو سمٹنا اور خوبصورت دلکش کرنا چاہتا ہے جو چند روزہ ہے۔ کسی کا مان مت توڑیں، مان اور محبتیں تو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ایک لمبی دوری طے کرنا ہوتی ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے۔ عورت نبھانا چاہے تو فٹ پاتھ پر بھی نبھا جاتی ہے، اور اگر چھوڑنے پہ آئے تو بل گیٹس جیسے دولت مند کو بھی چھوڑ سکتی ہے۔ بل گیٹس کی طلاق نے کم از کم یہ راز تو کھولا کہ عورت پیسے پہ نہیں مرتی، وہ جسے چھوڑنا چاہے اس کی دولت شہرت سمیت چھوڑ دیتی ہے، اور جسے اپنانا چاہے اسے اس کے سارے دکھوں سمیت اپنا لیتی ہے۔ کسی ایک عورت کو سامنے رکھ کر آپ پوری عورت ذات کو جج نہیں کر سکتے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ زندگی میں کی ہوئی کچھ غلطیوں کو محض پچھتاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ نکاح اتنا پاکیزہ بندھن ہے کہ اسے باندھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کا مہر مقرر کیا، اور زنا اتنا بڑا گناہ ہے اور ایسی قباحت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے 10 سال قید میں گزارے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کے ان واقعات میں کتنا بڑا سبق ہے اگر بات سمجھ میں آ جائے تو۔ ایک لمبا سانس لیں اور پھر اس پر دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اس وقت دنیا میں وینٹیلیٹر پر پڑے لاکھوں انسان اپنا پورا زور لگا کر بھی ایسا ایک سانس لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں۔ خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی کی کتاب میں ایک قصے کی طرح ہوتے ہیں جن کا کردار تو عارضی ہوتا ہے، پر ان کی کہانی آپ کی زندگی میں اہم چھاپ چھوڑ جاتی ہے۔ پھر وہ آپ کی زندگی میں یا تو سبق بن جاتے ہیں یا تجربہ۔ عورت کے لیے مناسب ہے کہ جب وہ اجنبیوں سے مخاطب ہو تو سخت و مضبوط انداز میں گفتگو کرے، نرم و کمزور لہجے میں نہیں۔ اگر لاکھ دعائیں مانگنے پر بھی قبول نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ تمہارے مانگنے پر مل گیا تو بہتر تھا اور نہ ملا تو بہترین تھا۔ یہ صبر ہی ہوتا ہے، جو آ جائے تو انسان بے قرار ہو کر بھی برقرار رہنا سیکھ جاتا ہے۔ افسوس آپ کا ماضی نہیں بدل سکتا، اور فکر آپ کا مستقبل سنور نہیں سکتی۔ اس لیے حال میں رہ کر ہر حال میں خوش رہنا سیکھیے، یہی زندگی ہے۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کو سکھائیے کہ منگنی ٹوٹ جانے کے بعد موت نہیں ہو جاتی، طلاق کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ کوئی آپ کو ریجیکٹ کر جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ بدصورت ہیں، اور سب سے اہم بات کہ اس جہاں کا مالک آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ لازمی سکھائیں تاکہ وہ جیتی رہیں، زندہ لاشیں نہ بنیں۔ ہاتھ میں موبائل اور مکمل آزادی ہونے کے باوجود بھی اگر تم اس وقت سوشل میڈیا پر اپنی نمائش نہیں کرتی تو تم یقین جانو اللہ چاہتا ہے تمہارا ایمان خسارے میں نہ جائے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو اور مسکراؤ، کیونکہ زخم جتنے بھی گہرے ہوں آخر کار بھر جاتے ہیں۔ زندگی مشکلات سے بھری ہوتی ہے، ان کے سامنے ہار نہ مانو، اور اگر لوگوں کا رویہ بدل جائے تو حیران نہ ہو۔ انتخاب کا فن سیکھو، کیونکہ بہت سے چہرے تمہیں مایوس کر سکتے ہیں، اور صبر سے کام لو چاہے دل کتنے ہی درد سے بھر جائے۔
زندگی میں خوشی اور غم دونوں ہی ہوتے ہیں، کتنی ہی بار مسکراہٹیں غائب ہو جاتی ہیں اور پھر واپس چہروں پر لوٹ آتی ہیں۔ لوگ چاہنے والے مانگتے ہیں، پر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگا جائے۔ چاہنے والوں کا جب دل بھر جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ نبھانے والے مجبوریوں کی اوٹ میں چھپ کر آپ کو کبھی اکیلا نہیں کرتے۔ یہ زندگی عورت کے لیے حقیقتاً ایک کٹھن زندگی ہے۔ اگر ہم عورتیں خوش شکل نہیں ہیں تو مرد ہم پر مہربان نہیں ہوں گے، اور اگر ہم خوبصورت ہوں تو عورتیں ہم سے خوش مزاجی سے پیش نہیں آئیں گی۔ دراصل ہم نے اپنا معیار ہی بہت اونچا کر لیا ہے کہ اس تک ہم خود بھی نہیں پہنچ پاتے۔ بس دوسروں کو نیچا دکھانا پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے۔ ٹونٹنگ میں ہم سب سے آگے ہیں، عزت دینے سے زیادہ عزت لینے پر فوکس رکھتے ہیں۔ خود کو نیک اور پارسا دکھانا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔